سب سے پہلے اپنا آپ تعارف کرائیں، کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے اور اس قبائلی حوالے سے بھی بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں میڈیا والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے مہمان خانے پہ آئے۔ میرا نام ملک محمد فاروق خان میترزی ہے۔ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور جمعیت الاسلام کا سینئر رکن ہوں۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو کچلاک شہر ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کوئٹہ میں، اور کوئٹہ کے کب کھلایا جاتا ہے، یہاں بتائیں کہ اس حوالے سے اس کے بنیادی مسائل کیا کیا ہیں جو حل طلب ہے، جو ابھی تک نہیں حل ہوئے، جن سے لوگوں کو کافی مشکلات سامنا ہے۔ بالکل، کچلاک جو ہے تقریباً اگر یہ میں کہوں غلط بھی نہیں ہوگا، ایشیا کا دروازہ ہے۔ کچلاک میں تقریباً چمن روڈ تک کے لیے اپنا بائی پاس بنایا ہوا ہے اور زیارت روڈ کے لیے اپنا بائی پاس بنایا ہوا ہے۔ مسائل کچلاک میں بہت ہے یہاں پہ، مطلب جو نمائندہ ایم پی ہے تقریباً میں نے بار بار اس کو فون کیا ہوا ہے۔ یہاں کے جو نمائندگی ہے مطلب سول انتظامیہ کا ہے کچلاک میں سے، مطلب خاص اس سال تقریباً سردیوں میں ہم لوگوں نے تقریباً، میں اپنا آپ کا گھر کا کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے تقریباً یہ گیس کا چولہا تقریباً جلایا ہی نہیں۔ ہم لوگ یہ سلنڈر استعمال کرتے تھے، گیس کا ایشو جو تھا بالکل تھا ہی نہیں، بالکل۔ ابھی تقریباً سارے علاقے میں آبادی کچلاک کو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ابھی آبادی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور گیس نہیں تھا تو گیس کا ہم لوگوں نے بار بار یہاں کا جو نمائندہ ہے اسی سے بھی بات ہم لوگوں نے کی تھی کہ وہ کر لے، لیکن اس نے مطلب یا دفتر کے پاس جاتے تھے، ایکشن تو کوئی نہیں ہوا۔ پھر میں نے جمال شاہ کاکڑ کو فون کیا تھا، جمال شاہ کاکڑ نے تقریباً 2 دفعہ اس پہ، حالانکہ ہمارے علاقے کا نمائندہ ہے ہی نہیں، کوئٹہ سٹی کا ہے وہ، حالانکہ اس کا جو مسلم لیگ نون کا ہے، تو اس نے تقریباً 2 دفعہ ایکشن لیا تھا، جی ایم کو بلایا، تقریباً تھوڑا صحیح ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر خراب ہو گیا۔ اور دوسرا ایشو جو ہے یہاں پر کچلاک بازار میں ٹریفک کا میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ ہر شہر کا اپنا بائی پاس بنایا ہوا ہے۔ اپنے زیارت روڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گے جو ایف سی چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ اس لوگوں نے اپنا بائی پاس ہے، پشین پہ مطلب ڈیچے کے ساتھ وہ علادہ بائی پاس ہے، لیکن یہاں کے تانوں کی نائلی کی وجہ سے میں نے SHO کو ایک دفعہ تقریباً 3-4 دفعہ میں نے ایپلیکیشن درخواست دیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے مقامی لوگ جو ہے اپنی دکانوں کے سامنے یہ قابلی گاڑیاں کھڑی کر کے یہ چمن تک جو جاتے ہیں، ٹیکسی جو ہے یہاں سے بتے لیتے ہیں، یہاں تقریباً یہ صبح سویرے سے اذان سے لے کر پھر یہ رات تک یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب پولیس والوں کو بول دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو بس بالکل اس کو بگا دیں گے، پھر وہی حالات، ٹریفک جام۔ اور دوسرا ہو گیا یہ کراچی بسیں، یہ ہم لوگوں کے لیے سر درد بن گیا ہے۔ یہاں سے بھی مقامی لوگ جو ہے یہاں سے بتے وصول کر رہے ہیں، کہیں زیارت روڈ پہ شفٹ ہو جائے، تو ہم لوگوں نے اس کو بار بار مجسٹریٹ کو ہم لوگوں نے بولا ہوا ہے اور SHO کو بولا ہوا ہے، DSP کو بولا ہوا ہے، لیکن اسی طرح ہے حالات، شہر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی تو یہ تک آ گئی ہے ٹریفک کا کہ دکانوں کے سامنے ابھی یہ ریڈیو میں جو یہ جرابی، یہ بنینی، یہ بیچ رہا ہے، ابھی ان لوگوں نے وہاں پہ پکے وہ چیزیں بنا دیا، ابھی ان لوگوں نے جگی بنا دیا ہے، ابھی تو روڈ کے درمیان میں بنا دیا ہے۔ ریڑھیوں کی اسی طرح ہے، حالانکہ ریڑھیوں کا اپنا مارکیٹ ہے، یہ سبزی جو بیچتے ہیں، پھل جو بیچتے ہیں، ابھی آپ شام کو آ جاؤ، آپ دیکھ لو، آپ لوگ خود اس کا نگرانی کرو کہ یا کچلاک کے حالات کیا ہے۔ لاوارث شاعر ہے، لاوارث وہ ہے، نہ گورنمنٹ ہے نہ وہ ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ MP ہے علاقے کا، ابھی جو ہے منسٹر بھی ہے یا نہیں ہے، نئی بازی صاحب، کیا آپ لوگ اس کی کارکردگی سے مطمئن بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسے لوگ ووٹ کیسے دیتے ہیں، کیسے یہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں اسمبلی میں؟ بات یہ ہے کہ ملک نعیم بذات خود اپنے حیثیت سے بہت اچھا بندہ ہے۔ ملک نعیم کو میں نے بولا تھا کہ یہ آپ مطلب پہلے دفعہ اس نے کام تقریباً تھوڑا کیا ہوا تھا، ابھی اس دفعہ بالکل نظر انداز ہے کچلاک۔ میں نے ملک نعیم کو بولا تھا کہ ابھی آپ تو MP ہے، ابھی آپ کی، اس نے بولا تھا کہ میرا مطلب وہ سیٹ ہے ہی نہیں، سیٹ دیا ہوا ہی نہیں ہے، نہ فنڈ دیا ہوا ہے۔ ابھی میرے خیال سے میرے اب تک جو معلوم ہوا ہے کہ اس کو وہ چیزیں دیا ہوا ہے، تو اس نے ابھی یہ عید سے تقریباً رمضان شریف سے بھی میں نے بات اس سے کی تھی، اس نے بولا تھا کہ عید کے بعد میں کام یہ شروع کر دوں گا، کام مطلب یہ فرق نہیں کروں گا کہ یہ جمعیت کا بندہ ہے، یہ MP کا بندہ ہے، تو اس نے تو یقین دہانی کرا دی ہے اس طرح اس حد تک۔
अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा कि एक अब इशू है अवान माजरीन का, जिनको 31 मार्च तक सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अल्टीमेटम दिया था कि वो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद जो है अफ़गानिस्तान चले जाए। अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू की गई है, तो आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का क्या तरीक़ाकार आप समझते हैं कि होना चाहिए, या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इनका तरीक़ाकार क्या रखना चाहिए, और अफ़गान माजरीन के होने से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, और या उनकी बेहतरी क्या है यहाँ पर? बात यह है कि अफ़गान माजरीन पे पहले भी मैंने एक वीडियो किया हुआ था पिछले साल, एक चैनल आप लोगों के एक चैनल वाले आए हुए थे। बात यह है कि जैसा KPK वाले सीएम ने जो बोला हुआ था कि इसके लिए कोई तरीक़ाकार रख दिया जाए, तो मेरा भी ख्वाहिश है कि इन लोगों के लिए कोई तरीक़ा रख दिया जाए। सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये गवर्नमेंट के लिए आर्यान हूँ, हुकूमत की पॉलिसी के लिए आर्यान हूँ कि ये इन लोगों का आखिर ये लोग ये मुल्क पे क्या कर रहे हैं। ये लोग जो है अभी आप सेक्रेटरीट में जाओ, अभी आप लोग ये इंतज़ामिया में जाओ, आर्मी से लेकर जाओ, इन लोगों का अफ़गान माजरीन का बिल्कुल वो अफसरी अभी बने हुए अफसर है वहाँ पर है। अगर आप लोग इन गरीबों को तंग कर रहे हो, ये रेडी जो जलाते हैं, या आप लोग जो हमारे बागात में काम करते हैं, या आप मतलब इलाकों में जो मजदूरी कर रहे गरीब लोग हैं, इन लोगों को तंग कर रहे हैं और उसको नहीं कर रहे हैं। अभी ये तो रमज़ान शरीफ से पहले की बात है कि आपका नादरा वाले गाड़ियाँ तकरीबन 3 आए हुए थे कुशला के यहाँ पर नॉन लोकल गाँवों में, मैंने खुद देखे थे, बाकायदा से शनाख्त कार्ड बना रहा है। तो ये पॉलिसी मुझे समझ से बलाता है। मेरा तो ये है कि आप इन गरीबों को टेम दे दीजिए, अगर टेम नहीं देते तो फिर बिस्मिल्लाह करें, सेक्रेटरी से लेकर जो आप लोगों ने इनको बनाया हुआ है बाकायदा इधर ये सोशल मीडिया में तकरीबन अभी ये हमारे मुल्क के मतलब पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं कि वो अब तक वो भी मतलब उसका शनाख्त कार्ड नहीं है, लेकिन मीडिया में भी वो लोग हैं। तो आप उससे शुरू कर लो, हम लोग बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है इसके लिए। अच्छा मलिक साहब, सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की जमात से है, पीपल्स पार्टी की बजात खुद पॉलिसी को कैसे देखते हैं, और सरफराज बुगटी को आप कैसे देखते हैं कि उसके अलग क्या काविशें हैं सूबे को बनाने के लिए, या बेहतर वज़ीर आला समझते हैं नहीं, और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बताएं। बात यह है कि बलूचिस्तान में तकरीबन जो मेरे अब तक जो मैं जानता था, मतलब जो छोटा था बड़ा हो गया, चाहे जो वज़ीर आला शिप बलूचिस्तान में आए हुए, ये मैं ऐसा नहीं कहला कि वो सरफराज बुगटी जो है वो पीपल्स पार्टी का मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। मतलब हमारे बलूचिस्तान के लिए ऐसा ही वज़ीर आला चाहिए जैसा सरफराज बुगटी। सरफराज बुगटी बज़ाहिर ख़ुद बहुत अच्छा इंसान है। उसने जो करप्शन के लिए जो सबसे पहले इकदाम वो मुझे मालूम है, जिसने करप्शन के ख़िलाफ़ ये ज़मीनें जो मतलब यहाँ पर लोगों ने अलाट किए हुए थे, गैर मकामी लोगों ने जो कब्ज़ागर लोग थे, उन लोगों ने क्या जो सरफराज बुगटी ने एक्शन लिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं लिया हुआ है। सरफराज बज़ाहिर ख़ुद बहुत अच्छे है, उसका पॉलिसी सही। अभी तो इलादा बात है कि इन लोगों के लिए जो है हालात ख़राब किया हुआ है, ये मतलब तो हर किसी को मालूम है कि मतलब सरफराज बुगटी ने जो अभी काम में शुरू किया हुआ है, तकरीबन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बलोच बिल को इसने इतना फंडिंग नहीं दिया जितना ये पश्तून बिल को दिया हुआ है। अच्छा मलिक साहब, कुचलाक के हवाले से भी बताइएगा कि कुचलाक में जो ख़ासकर पुलिस है या लेवीज़ है, ये ऐसे इदारे हैं जिनका बराह रास्त हर शहरी तक ताल्लुक़ होता है, तो इनका रवैया लोगों के साथ कैसा है, जो ताना कल्चर है, इनके हवाले से बताएं कि लोग क्या इनसे मुतमईन हैं, या कम से कम IG पुलिस को ये तो देखना चाहिए जिनके बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ है, जिन इदारों का, उनको बेहतरी की ज़रूरत है। क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि तानों में तो कुछ भी नहीं है, तानी ऐसा है बरनाम है। जब हम लोग इसको बोलते हैं कि जब इन लोगों के लिए कोई मसला इधर या खुदा न खास्ता कोई धमाका हो जाता है, फिर हम लोगों के दरवाजे दस्तक कहते हैं हम लोगों के साथ कोऑपरेट करो, मतलब हम लोगों के साथ मदद करो, हम लोग इसके साथ जाते हैं। लेकिन इन लोगों का जो है अवाम के साथ जो है मतलब ऐसे लोगों के साथ इन लोगों का है जो मतलब इन लोगों का कुछ दाल में मतलब कुछ खिचड़ी मिचड़ी वो हो जाए, इन लोगों के लिए मतलब वो बंदा सही है। तो उन लोगों का जो है तरीक़ाकार दोनों तारों का जो है ज़ीरो है। वो वजह इस वजह से ज़ीरो है कि पहले मैंने आपको पहले से आपने जो क्वेश्चन किया था कुचलाक शहर का, कुछ मैंने इसको 2 दफ़ा किया था। ये आप DSP अभी बैठा हुआ है, हमारा अच्छा यार दोस्त है अतर साहब है, इसको मैंने फ़ोन किया था। मैं ख़ुद कुचलाक में अपने मैं था, मेरा गनमैन था, मैं खुलवा रहा था, न ट्रैफिक वाला कोई बंदा था न वो है।
تو کشلاگ میں بھی ایسا ہے کہ کچھ ایسے سیچو ہے کہ اس کا کارکردگی بہت خراب ہے، مطلب کچھ بھی نہیں، رزلٹ زیرو ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار اگر آپ آ جاتے ہیں ایم پی اے، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو پارٹی جو ہے ٹکٹ دیتی ہے، تو آپ ان تمام جو کچلا کے مسائل ہیں کیا آپ حل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوکل لوگ ہی لوکل معاملات سمجھتے ہیں اور ان کو جو ہے حل کے لیے بھی بہتر طریقہ کار ڈھونڈ سکتے، تو آپ کے پاس ان کا حل ہے؟ تو حل تو کیوں نہیں ہے، تو مطلب ایسا ہے کہ ابھی آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ گواہ رہیں گے یہ چینل کے تسلط سے، تو ابھی ایسا ہے کہ ہماری جمعیت میں بھی ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پر ہمارے پارٹی جمعیت والوں کو مطلب ان لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، تو ایسا مقامی لوگوں کو جمعیت کے بڑے جو ہے وہ شامل آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے علاقے میں جو میرے حد تک مطلب کوشش تھا انشاءاللہ تعالیٰ جو مسائل تھا انشاءاللہ ضرور حل کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کچلاگ میں جو مسائل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا پہلے جو لوکل لوگ تھے یہاں پر وہ ان کی طرف سے ہم دیکھتے تھے کہ جو خاص کر انتظامیہ ہے اس میں بھی لوکل لوگ ہوتے ہیں، یا باہر سے آنے والے جو انتظامی معاملہ سنبھالنے والے، یہ زیادہ مسائل کے جڑ ہیں یا کچھ اور ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں کے مسائل جو ہے یہ باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں کے مطلب ہمارے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہے۔ ابھی خاص کر میں آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو ایرانی ڈیزل جو آ رہے ہے بارڈروں سے آ رہا ہے، یہاں پر یہ غریب لوگ جو اپنا محنت مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کے سرفراز بھگٹی نے اس کے لیے لیویز چیک پوسٹوں کو بھی ختم کیا تھا کہ کوئی سے کوئی بتا بھی نہیں لے ہوئے، ابھی نہ ایف سی لے رہے نہ لیویز لے رہے۔ یہاں پر مقامی لوگ، یہ ہم کو بھی معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا، یہاں پہ مقامی لوگ ان لوگوں نے اپنے گھر کے سامنے چھوٹا سا راستہ دیا ہوا ہے، وہ اس کی ایک دن کی آمدن 24 لاکھ روپے ہے ایک دن کا، وہ پھر جو جس کو بھی دیتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے تو مطلب یہ اگر یہ باتیں شروع ہو جائے تو ابھی ہماری سائٹ پہ بھی ہمارے بھی روڈ ہے ہمارے سامنے، میں بھی کر سکتا ہوں، دوسرا بھی کر سکتا ہے، آخر اس صوبے کا بنے گا کیا، اس علاقے کا بنے گا کیا؟ یہ تو پھر حالات تو خراب ہوئیں گے، بچے لیتے ہیں ہر چیز پہ لیتے ہیں، یہ مقامی لوگ ہیں، اس میں مقامی لوگ اس میں ملوث ہے، اپنے بھی اس کے گاڑیاں ہیں اور یہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے بچے لیتے ہیں، یہ گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ سر آخری یہ بتائیں کہ کچلا کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیکھتے ہیں، یکجہتی کا، اتحاد کا، اتفاق کا، کہ کچلا کی جو امن ہے یہ دوبارہ لوٹ آئے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو روایات کی پاسداری ہے، یہ دوبارہ لوٹ آنے کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں کچلا کے متبرین کو، نوجوانوں کو بھی؟ کچلا کے متبرین کو، نوجوانوں کو میرے طرف سے تو یہ پیغام ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ہم لوگوں کے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ مقامی لوگوں کے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے یہ ہم لوگوں کے یہاں کی جو ہماری مطلب ہر قبیلے کے اپنا اپنا زمین معلوم ہے، ہم لوگوں نے جو زمینیں ہم لوگ مطلب اپنی ہمارے خاندان کا اپنے جو زمینیں ہیں، یہاں پر ہماری زمینوں میں تقریباً اتنا اندر بانٹ ہوا ہے، اتنا غیر قانونی سیٹلمنٹ ہوا ہے کہ میں کیا بولوں۔ یہاں پر بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، ہمارے کچھ لوگ ایسے لوگوں تھے کہ اس کا کچلاگ میں 1 انچ زمین بھی نہیں تھا، ان لوگوں نے ان لوگوں کو لایا، اس زمینیں دے دیا، ابھی بھی ہمارے باقاعدہ کیسے چل رہا ہے، سمیٹی میں کیسے چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں کیسے چل رہا ہے، اور یہاں پر ایک مقامی اپنے آپ کو بہت بڑا وکیل سمجھتا ہے، بہت ہے، لیکن وہ یہ کیسے جو ہے مطلب وہ جو پڑھے کا کیس وہ لیتا ہے، یہاں پہ مقامی وکیل اس کے ساتھ ایک بڑا وکیل ہے جس کا مطلب نام میں نہیں لے سکتا، اگر ضرورت آ گیا ٹائم آ گیا پھر لوں گا، وہ کہ یہ کیسے کمیشن کے طور پر لڑاتے ہیں یہ بروکر لوگوں کا، حالانکہ وہ ہمارے علاقے کا ہے ہی نہیں، جو یہاں پر لوگ مطلب ہم لوگوں نے امن تو ہم لوگوں نے اپنا علاقے کے لوگوں نے ہم لوگوں نے خود خراب کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان جو ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کچھ بات نہیں ہے کہ کوئی باہر کا بندہ آ گیا تھا زمین پر کھڑا کیا تھا، کل جب آپ سیکریٹری جائیں گے اس کے نام 3000 ایکڑ الاٹ ہوا ہے، تو یہ غلطی تو ہم لوگوں کا اپنا مقامی ہے کہ ہم لوگوں کو مقامی لوگ ایسا ہے کہ یہاں پر جو 2 3 4 گھر ہے کچلا کا جو بڑے ہے وہ ہمارے خاندان سے لے کر مطلب ہم لوگ آپس میں بیٹھے اس پہ کوئی ایسا حل نکالے کہ آئندہ کے لیے ہم لوگوں کے لیے یہ مسئلے پیدا نہ ہو جائے، اگر یہ حال تھا یہ تو پھر بربادی ہے اور وہ نہیں ہے مطلب۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔